تو چیز تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ جب آپ کی عدالت ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کا تعین کر رہے تھے، تھینک یو، میرا اردو کمزور، تعین کر رہے تھے، اور یہ کوئی جیو اور ایئر وائی والا انٹرویو نہیں ہوتا ہے بھائی۔ ایک دفعہ آپ پی سی او کا اوتھ لے سکتے ہو، دوسری دفعہ اگر آپ پی سی او کا اوتھ لیتے ہو تو تب آئین کا مسئلہ، جمہوریت کا مسئلہ، عدالت کا، آزادی کا مسئلہ۔ پہلی دفعہ تو صحیح ہے، دوسری دفعہ تو چیز تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ دوسری دفعہ ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہمارا برداشت سے باہر۔ پہلی دفعہ تو صحیح، دوسری دفعہ تو برا۔ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے نسلوں کا قربانیاں دی تاکہ عوام کا طاقت چلے، عوام کی مرضی چلے، کہ اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ ایسے نمائندے بھیجیں گے اپنا پارلیمان میں کہ آپ کی مرضی کا قانون بنے، آپ کی مرضی کا آئین بنے۔ اور ہم تو بڑا لمبا عرصہ جدوجہدی، تو جلدی کی بات کر رہا ہے نا آج کل، یہ تو ایک جلدی کوئی نہیں، 3 نسلوں کا جدوجہد ہے، یہ جلدی کوئی نہیں، ہم مسلسل کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ جب چیف جسٹس افتخار چودھری ایک سٹنگ پی سی او جج تھا، اور تب تک اس کو خیال نہیں آیا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ وردی میں بیٹھا ہوا عامر ہے، تب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر کے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے، جمہوریت بحال کرنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنا ہے، تو چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے ڈاکیومنٹ پہ لاگو کرنا پڑے گا۔ اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے وعدہ کیا کہ وہ 1973 کی آئین جس کا ذکر ہو رہا تھا اس سے پہلے، کہ اس کو بحال اس کی اصل روح کے مطابق کرنا پڑے گا، اور تمام کالے قانون کو اس سے مٹانا پڑے گا۔ قربانی دی جمہوریت کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب اس اسمبلی نے 18ویں ترمیم پاس کروایا، 1973 کی آئین بحال کیا، این ایف سی ایوارڈ دیا، صوبوں کو حقوق دی، تو ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نام مکمل مشن کو مکمل کیا۔ جب ہم 18ویں ترمیم پاس کر رہے تھے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو باقی سیاستدانوں سے زیادہ وہ جانتی تھی کہ کتنا ٹوٹا پوٹا ہمارا سو کالڈ عدالت کا، انصاف کا نظام ہے اس ملک۔ اس لیے اس نے خود بطور ایک بیٹی اس انصاف کا ادارہ کا جائزہ لیا اپنی زندگی میں، جب ہمارا ہائی کورٹ آف لاہور، ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان became nothing more than a murder scene for شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ ہم نے دیکھا یہ کہیں اور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمارا ملک میں ہوا کہ انصاف دلوانے والا ادارہ نے قتل کیا، عدالتی قتل کیا، قائد عوام کا قتل کیا۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ خود دیکھی۔ پھر جب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے نہ صرف وہ خود مگر جمہوری پسند ہر کارکن پہ ناانصافی ہوا، تشدد ہوا، ظلم ہوا، اور ہمارے انصاف کے اداروں نے اس کام کا اجازت دی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو سب سے زیادہ معلوم تھی
کہ ہمارا نظام ٹوٹا ہوا ہے، تو اس لیے اس نے یہ پیش رفت کی۔ اس وقت جب افتخار چودھری پی سی او جج تھا، کوئی انقلابی نہیں، اس وقت جب کسی چیف جسٹس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ڈیم بنانا ہے، اس وقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا، عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا، جوڈیشل ریفارمز ہوں گے اور عوام کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا۔ یہ اس وقت سے پہلے تھا جب آپ کی عدالت ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کا تعین کر رہے تھے۔ تھینک یو، میرا اردو کمزور تعین کر رہے تھے، اس وقت سے پہلے طے ہوا۔ اور اب سے آپ کو مزے کی بات، شہید بیوی کے 30 سال کی جدوجہد، شہادت کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوا، اس میں آئینی عدالت نہیں تو جوڈیشل ریفارمز تھا۔ کتنا لمبا چوڑا پروسیس، 2/3 نہیں 3/3 پورا پارلیمان نے فیصلہ کیا، عوام کے نمائندے ہوتے ہوئے، ہمارے کارکنوں کے خون پسینے کے محنت کے بعد، قربانیوں کے بعد ان عوام میں پہنچتے ہیں، نسلوں سے جدوجہد کرتے آ رہے پھر پہنچتے ہیں، اور یہ کنسنسس 3 نسلوں سال بناتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنا تھا۔ تمام کالے قانون عامر نے لے کر آئے، ختم، ڈیولیوشن ڈن، این ایف سی اوارڈ ڈن، پختونخوا ڈن، پر ہم نے جوڈیشل ریفارمز بھی ایک حصہ تھا نا، یاد ہے آپ کو، تو ہم نے پاس تو کروایا تھا، مگر جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان، جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانا تھا، جنہوں نے انصاف دلانا تھا، انہوں نے پارلیمان کی آئین کو استعمال کر کے ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا ضائع کرنے کا دھمکی دے کے کہ ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا، جب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو جو بھی آپ کا یونیفارم ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھاڑ سکتے ہیں جب بھی وہ جی چاہے۔ تو یہ دھمکی دیا گیا، پارلیمان کو دھمکی دیا گیا کہ آپ کا پورا آئین کو ہم ترمیم کریں گے اگر آپ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ نظر انسانی نہ کرے۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ پوری دنیا، آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل دیکھ لیں، وہاں جب ان کا سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ان کا جج کا تعیناتی ہوتا ہے تو پورا پارلیمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے، عوام کے نمائندے، اپوزیشن کے، حکومت کے، اور یہ کوئی جیو اور ایئر وائی والا انٹرویو نہیں ہوتا ہے بھائی، وہاں جو سوالات کیے جاتے ہیں عوام کے نمائندے میں یہ طاقت ہوتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، ہر ان کے پورا ماضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کے عدالت میں ان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کا ہر ایک فیصلہ سامنے لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، باقاعدہ ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے، اور اگر وہ پارلیمان کہتا ہے کہ آپ قابل ہو اس ملک کا جج بننے کا تو وہ جج صاحب جج بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ میں آمریت نہیں رہا ہے، ورنہ وہاں بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہوتا۔ اب ہمیں یہ دھمکی دیا گیا کہ آپ ترمیم کریں 19ویں آئینی ترمیم،
اس دھمکی کی وجہ سے آیا، اور جس فیصلہ پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، جس دھمکی پہ یہ آئینی ترمیم ہوا، آج تک وہ ڈیٹیلڈ آرڈر سامنے نہیں آیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے، بالکل 100 بسم اللہ، تینوں نسلیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا، ہم پورا کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں، ہم وکلا برادری کا بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کریں گے؟ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو خود وکیل تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والے وکلا تھے، نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، آدھا سے زیادہ ہمارا نیا جو پارلیمان بنا تھا وہ آپ کی برادری سے بھرا ہوا تھا۔ اور بڑا احترام کے ساتھ، بڑا عزت کے ساتھ، وہی طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کرے، آپ آئین سازی کرے، کہ آئے الیکشن لڑو، ممبر پارلیمان بنو، رضا ربانی بنو، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حفیظ بھی، جو بھی آپ نے بننا ہے بنے، مگر قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئین بنائیں، ہم موجود ہیں، اگر کوئی کنفیوژن ہے، یہ ایسا نہیں کہ 200 سال پرانا نا، 2000 ایٹ لیسٹ 18ویں ترمیم نے جنہوں نے بنایا وہ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، مگر خود 184 کے نام پہ، 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے۔ آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہم نے لکھا، آئین کہتا ہے کہ جو ان کی مرضی ہے، اور یہ this is now proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. آپ اگر لائر بنے تو اس لیے کہ آپ عوام کو انصاف دیں۔ کتنے پینڈنگ کیسز ہے اس عدالت کے سامنے؟